بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النکاح من سنتی وفی روایتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم معاشرتی برائیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن میں سے ایک عام ترین معاشرتی بیماری ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو، اپنی خوشی کے مواقع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق انجام نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمیں غلط اور خراب نتائج کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جو شادیاں ہوتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ عموماً جو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں اس میں دو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کثرت سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جوڑا اور وہ خاندان اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور وہ جو لوگ ان محافل میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی اس لعنت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ان دو گناہوں میں سے پہلا گناہ تصویر کشی کا ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہ ایک عام رواج ہے شادی بیاہ میں تصویر کشی کا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو مستقل طور پر دلہا دلہن کا ایک البم علیحدہ بنتا ہے، اور ایک باقاعدہ بندہ بلایا جاتا ہے جو کہ فوٹو سیشن کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پورا البم ان کو بنا کر کے دیتا ہے، اور اس بات پر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور نادم بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ عذاب جو ہے تصویر کشی کرنے والوں کو ہوگا، اور یہ یاد رکھیں کہ سب سے کم عذاب جہنم کا یہ ہے کہ وہاں جہنم کی دو تپتی ہوئی چپلیں جو ہے وہ ایک شخص کو پہنا دی جائیں، اور ان چپلوں کی تپش کی وجہ سے، گرم ہونے کی وجہ سے اس شخص کا دماغ جو ہے وہ ایک ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ شاید مجھے بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو اب آپ سوچیں کہ جو یہ سب سے کم عذاب ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ عذاب مصوروں کو جو ہوگا وہ کیسا ہوگا، اور وہ شخص جو تصویریں بنوا رہے ہیں، جو اس کے پیسے دے رہے ہیں، جو اس کے پیسے لے رہے ہیں، ان کو کتنا عذاب ہوگا۔ اور اب ہمارے ہاں شادی بیاہ میں یہ بہت ایک عام رواج ہے کہ لوگ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس گناہ کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی بھی نہیں مانگتے۔ دوسرا جو اہم ترین گناہ ہے وہ یہ ہے گانا بجانا۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ اس وقت تک تقریبات مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ گانا نہیں بجایا جاتا، یا محفل منعقد کر کے لڑکیاں لڑکے مل کر کے یا علیحدہ جب تک گانا نہ گا لیں، ناچ نہ لیں، اس وقت تک ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اب تک شادی بیاہ کی تقریبات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، اور باقاعدہ طور پر اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو اشخاص پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی دو لوگوں پر لعنت ہے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو خوشی کے موقع پر گانا بجائے، اور وہ دوسرا شخص جو غم کے موقع پر نوحہ کرے۔ تو یہ یاد رکھیں، ہم خوشی کے موقع پر ہمارے ہاں جب تک گانا بجانا نہیں ہوتا اس وقت تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب تک یہ تقریب یا نکاح مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ گانا نہ بجایا جائے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ ایسی محافل میں
دوسرے اشخاص کا جانا، خاندان والوں کا جانا ایسی محافل میں بالکل جائز نہیں ہے۔ دعوت کو قبول کرنا ایک الگ سنت ہے اور دعوت میں جانا ایک الگ سنت ہے۔ تو اگر انہوں نے آپ کو دعوت دے دی ہے تو آپ دعوت کو قبول کر لیں، جانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ جائیں گے، اس محفل کی رونق بنیں گے، تو آپ نے دو گناہ کیے۔ ایک گناہ تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے شریک ہو کر ان کے گناہ کے کام کو تقویت دے دی، اور دوسرا یہ کہ وہاں جا کر کے آپ اس گناہ میں ملوث ہو گئے، یا تو تصویر کشی تھا یا گانا بجانا تھا۔ تو اگر آپ ان دونوں گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں اگر ملوث ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے آپ مستحق ہو گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس طرح نکاح کرتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات کرتے ہیں، تو جو اصل نکاح کے فوائد اور برکات تھے وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، اور نتیجتاً پھر میاں بیوی میں، خاندان والوں میں ناچاقیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یا تو طلاق کی صورت میں نکلتا ہے، یا تو پھر ساری زندگی کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے اذیت بن کر کے رہ جاتے ہیں، اور پھر محض نام کے لیے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے نکاح کو اور دیگر تقریبات کو سنت کے مطابق کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تو ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ جا کر انصار کو اور دیگر صحابہ کو بلا کے لے آؤ۔ تو جب دوسرے اور انصار صحابہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، اور حضرت ام ایمن کو فرمایا کہ فاطمہ کو حضرت علی کے گھر رخصت کر کے آ جائیں، چھوڑ کے آ جائیں۔ اور حضرت ام ایمن جو تھیں وہ حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر چھوڑ کر کے آ گئیں۔ اس طرح جنت کی سردار خاتون کا نکاح اور ان کی رخصتی اس طرح ہوئی، اور پھر یقیناً اللہ تعالیٰ برکتیں بھی دیتا ہے ایسے نکاحوں میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی خوش و خرم رہے اور اس کی زندگیوں میں برکتیں رہیں، تو اپنے غم کو اور اپنی خوشی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر خوش رہنے کا خواب شرمندہ ہی تعبیر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن